محنت کا پھل۔ دو دوست علی اور اسلم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ علی بہت مذہبی تھا اور خدا کو بہت سمجھتا تھا، جبکہ اسلم بہت محنتی تھا۔ ایک بار دونوں نے مل کر ایک بیکار زمین خریدی جس پر وہ اپنی فصل کاشت کر کے اپنا گھر بنانا چاہتے تھے۔ اسلم کھیت میں بہت محنت کرتا تھا، لیکن علی نے کچھ نہیں کیا اور صرف خدا سے اچھی فصل کی دعا کی۔ اسی طرح وقت گزر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کھیت کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ فصل کو بازار لے جا کر بیچ دیا گیا اور انہیں اچھی رقم ملی۔ گھر آتے ہی اسلم نے علی سے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ رقم مل جائے گی کیونکہ میں نے کھیتوں میں زیادہ محنت کی ہے۔ یہ سن کر علی نے یہ کہا، مجھے آپ سے زیادہ رقم ملنا چاہیے کیونکہ میں نے خدا سے دعا کی تبھی ہمیں اچھی فصل حاصل ہوئی۔ خدا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے تو دونوں ہی رقم بانٹنے کے لیے گاؤں کے سردار کے پاس چلے گئے۔ سردار نے ان دونوں کی ساری باتیں سن کر ان میں سے ہر ایک کو چاول کا ایک تھیلی دیا جس میں کنکر ملا دیے تھے۔ سردار نے کہا، کل صبح تک آپ دونوں کو اس چاول اور کنکریاں الگ کرنا پڑے گا اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کسے زیادہ رقم ملیں گی۔ وہ دونوں چاول کی بوری لے کر اپنے گھر گئے۔ اسلم رات بھر جاگتا رہا اور چاول اور کنکر الگ کرتا رہا، لیکن علی چاول کی بوری لے کر مسجد میں گیا اور کنکروں کو چاول سے الگ کرنے کے لیے خدا سے دعا کرتا رہا۔ اگلے دن اسلم نے جتنا چاول اور کنکر الگ کیا تھا لے کر سردار کے پاس گیا اور یہ دیکھ کر سردار خوش ہوا۔ علی کی بوری ویسی کی ویسی ہی سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے علی سے کہا، آپ اسے دکھائیں کہ آپ کتنے چاول صاف کیے۔ علی نے کہا کہ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے کہ تمام چاول صاف ہو چکے ہوں گے۔ جب بوری کھولی گئی تو چاول اور کنکر ایک جیسے تھے۔ سردار نے علی سے کہا، خدا تبھی مدد کرتا ہے جب آپ سخت محنت کریں۔ زمیندار نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اسلم کو دیا۔ اس کے بعد علی نے بھی اسلم کی طرح کھیت میں سخت محنت کرنا شروع کی اور اس بار اس کی فصل پہلے کی نسبت بہتر رہی۔ کہانی کا اخلاقی سبق۔ ہم اس کہانی سے یہ سیکھتے ہیں کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔